ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، وہ کون سا گناہ ہے جس کی میں مغفرت کی دعا کر دوں؟ صحابی نے کہا، میں نے زمانے جاہلیت یعنی پیریڈ بیفور اسلام میں ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے جسے بتاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے؟ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس وقت میں گھر میں موجود نہیں تھا، میری بیوی نے اس کی پرورش کی، جب میں گھر آیا تو وہ بڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ بچی کس کی ہے؟ میری بیوی نے کہا، پڑوسن کی ہے۔ میں نے کہا کہ بڑی پیاری بچی ہے، میں اس سے مانوس یعنی فیملیئر ہو گیا، وہ بھی مجھ سے مانوس ہو گئی۔ بالآخر مجھے حقیقت کا علم ہو گیا کہ یہ میری بچی ہے۔ تو ایک دن میں نے کدال اپنے کندھے پر لیا اور بچی کو لے کر صحرا یعنی ڈیزرٹ کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر گڑھا کھودنے لگا۔ مٹی اگر میرے پیروں پر گرتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہٹاتی اور بار بار کہتی کہ ابو آپ یہ کیا کریں گے؟ میں خاموشی سے گڈھا کھودتا رہا۔ جب گڈھا کھود چکا تو اس بچی کو گڈھے میں ڈال دیا۔ وہ بار بار روتی چلاتی رہی کہ ابو میں مر جاؤں، آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ پھر آپ مجھے کبھی نہیں پائیں گے۔ اور آج بھی اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ اس واقعے کو سن کر اللہ کے رسول اشکبار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اللہ سے مغفرت طلب کرو، معافی طلب کرو، اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس واقعہ سے اندازہ کیجیے کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، عرب سماج میں اس کی کیا حیثیت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، عورتوں کو پستی کے گڑھے سے نکال کر بلندی کی طرف لائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی جان کو بغیر حق کے قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، لوگو میں ظلم نہیں کرتا، تمہارے لیے بھی ظلم کرنا حرام ہے، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات اور دقتیں پیدا نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے تحفظ اور قیام امن کے لیے بہت سے معاہدے کیے تاکہ ظلم و ستم کو روکا جا سکے، خون ریزی کو روکا جا سکے، کوئی مذہب کسی کے لیے وبال جان نہ بنے، کسی کو محض اس لیے نہ قتل کرے کہ وہ دوسرے مذہب کا ہے یا دوسرے قبیلے اور خاندان سے ہے، بلکہ لوگ بحیثیت انسان آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے دشمن پر بھی کڑی نظر رکھتے تھے تاکہ کہیں کوئی فساد سر نہ اٹھا سکے اور انسانیت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ لہٰذا توحید کے نام پر ناحق غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر بلاسٹ کرنا اسلام نہیں ہے، برقع پہن کر بازاروں میں دھماکے کرنا اسلام نہیں ہے، مسلمانوں کا سا لباس پہن کر ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں میں دھماکے کرنا اسلام نہیں ہے۔ ایسوں کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ پردہ، داڑھی اور ٹوپی یہ دہشت گردی کی علامت نہیں ہے، یہ امن پھیلانے والوں کا لباس ہے، انسانوں کا احترام کرنے والوں کی پہچان ہے۔ مگر آج ڈاکوؤں نے، دہشت گردوں نے، انسانیت کے دشمن نے، خود اسلام کے دشمنوں نے یہ شکل و صورت اپنا کر دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس نظریہ یعنی آئیڈیالوجی سے دور رکھو اور ایسوں سے اپنا دین نہ سیکھو
کہ نبی نے فرمایا ہے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے، تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔